بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں پاکستان کی بربادی، پاکستان میں اس سے پہلے کبھی ایسی بربادی نہیں ہوئی جیسے اب ہوئی۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا گناہ گار کون ہے؟ اس کا خطا کار کون ہے؟ اور اصل مجرم کون ہے جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں کہ جینا محال ہو گیا؟ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ایک خوف سا عالم ہے پورے پاکستان۔ 1,24,000 جو نبی گزرے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے تمام بستیاں اجاڑ دی، تباہ کر دی، برباد کر دی، ہلاک کر دی۔ کیا وجہ تھی کہ قوم اصلاح پر نہیں چلی؟ قوم نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اللہ نے بھی انتقام لیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اللہ میری قوم پر کبھی ایسا عذاب نہ آئے، تو اللہ نے وعدہ لے لیا ایسا عذاب نہیں آیا۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ میں تیری قوم کو آزماؤں گا، ضرور آزماؤں گا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب تک قوم اپنی حالت خود نہ سنوار لے ہم اس کی حالت ہرگز نہیں سنوارتے، ہرگز نہیں سنوارتے۔ اور جیسی قوم ہوگی ویسے ہی ہم ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیں، ظالم حکمران۔ اب یہ کہنا کہ حکمران ظالم ہے تو یہ بھی مانو کہ ہم بھی ظالم ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حق کے راستے پہ چلنے پہ اگر آپ کی موت آ جائے تو شہید کہلاؤ گے، اور اگر ظالم کا ساتھ دو گے، ظالم کا ساتھ دو گے اور اس میں موت آ جائے تو جہنم میں جاؤ گے اور ظالم کہلاؤ گے۔ جو حق کا ساتھ دے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، جو ظالم کا ساتھ دے تو شیطان اس کا ساتھ دیتا ہے۔ لہذا حق کے راستے اختیار کرو، خود بھی اور دوسروں کی بھی۔ میری آپ سے گزارش ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ ویڈیو آپ کثرت سے شیئر کریں، لیکن اصل وجہ پتہ تو لگے۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی چیز کہیں سے نہ ملے، کوئی راستہ نہ ملے تو میرا قرآن کھول لو، قرآن کھول لو اور اس سے اپنی اصلاح کرو۔ کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے زندگی کا، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہی ہے اور حدیث پاک میں ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ہم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، امتی ہیں۔ فخر ہونا چاہیے کہ ہم امتی ہیں۔ سب سے افضل ہمارا نبی، ان کے امتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور حق کا راستہ اختیار کر لیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ ہم چلنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم ہے انقلاب 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 آ کے ہی رہے گا۔ اور ایسا انقلاب آئے گا کہ جہاں ظالموں کو سزا دی جائے گی اور مظلوم جو ہیں ان کا ساتھ دیا جائے گا۔ آج ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟
ہماری اپنی کمزوری ایمان کی کمزوری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ جو بے گناہ عورتیں، بچے، بزرگ، جوان اس وقت جیلوں میں، اللہ پاک ان کے لیے رہائی کا پروانہ جاری کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.